السلام علیکم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ کا یہ حادثہ تاریخ اسلام کا ایک اندھوناک واقعہ ہے۔ اس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے نصف صدی بعد آپ ہی کے نام لیوا آپ ہی کے اہل بیت کو انتہائی شقاوت کے ساتھ ذبح کر دی۔ حقیقی فیصلہ تو وہ حاکم مطلق ہی کرے گا جو دلوں کے بیدوں کا جاننے والا ہے اور پھر کھلے ڈکے سے واقف ہے۔ تاہم ایک مورخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دانست کے مطابق واقعات پر ایک نظر ڈالے۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کسی اہم اقدام سے پہلے جس کا تعلق اسلام کے جماعتی مسائل سے ہو، یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مصلحت امت اس کی متقاضی ہے یا نہیں۔ پھر یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ اس کے لیے مناسب اسباب ظاہری بھی موجود ہیں یا نہیں۔ یہ اپنی جگہ ثابت ہے کہ یزید ایک فاسق و فاجر شخص تھا، اور اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے جامع فضائل بزرگوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس لیے اس کی خلافت اسلام کے بلند پایہ نصب العین کی تکمیل کے لیے کوئی ضمانت پیش نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک اسلام کا نظام شورا اس وقت معطل ہو چکا تھا، لیکن اس جسم نیم جان میں ابھی حرارت باقی تھی۔ حضرت امام نے اس ڈھانچے پر دوبارہ روح حیات فائز کرنے کی کوشش کی۔ حسن اتفاق سے اس نظام کی برہمی کی صورت میں انعقاد خلافت جو دوسری شرط تسلط کامل ہے وہ بھی موجود نہ تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں یزید کے بیعت کو اگر اصولاً جائز تسلیم کیا جائے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا یہ قول، تو بھی اس بیعت کا تحقق خود محل نظر ہے۔ اسلام کے 3 سیاسی مرکزوں میں سے شام تو دل و جان سے بنی امیہ کے ساتھ تھا۔ عراق کے بیعت کا یہ حال تھا کہ عراقی نمائندوں کی رائے عراقی عمراء نے چاندی سونے کی ٹکلیوں کے ذریعے خریدی تھی۔ عام اہل عراق اس کے ذمہ دار نہ تھے، خود امیر معاویہ رضی اللہ اس سے بے خبر نہ تھے۔ چنانچہ جب عراق سے عراقی نمائندوں کا وفد دمشق پہنچا تو آپ نے امیر وفد سے پوچھا، تمہارے والدین نے ان لوگوں سے ان کا دین کس قیمت پر خریدا؟ تو اس نے جواب دیا 400 دینار میں۔ رہ گئے اہل حجاز، ان کی رائے مذکورہ بالا 4 بزرگوں کی رائے کے تابع تھی، اور جب فی الحقیقت ان بزرگوں نے یزید کی بیعت کی ہی نہیں تھی تو عام اہل حجاز کی بیعت کے اعتبار کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے انتقال کے بعد اہل حجاز دل و جان سے ان بزرگوں کے حامی تھے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بنی امیہ کا تسلط حجاز میں باوجود واقع حرہ جیسے خونین مناظر کی نمائش کے حضرت معاویہ رضی اللہ کی وفات سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی شہادت تک قائم نہ ہو سکتا۔ اہل عراق نے بھی خطوط اور وفود کے ذریعے حضرت امام کو یقین دلایا کہ ان کا کوئی امام نہیں ہے اور وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے منتظر ہیں۔ بہرکیف حضرت امام کا اس وقت اس مقصد جلیل احیاء نظام خلافت راشدہ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا جہاں تک مصلحت امت کا تعلق ہے اس کے مطابق تھا، اور اگر وہ خلافت کے خواہش مند ہو کر کھڑے ہوئے تو یہ ان کی خواہش بجاتی۔ اب رہ جاتا ہے مسئلہ اسباب ظاہری کی فراہمی کا۔ بعد کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت امام کی اجتہادی غلطی تھی۔ انہوں نے اپنی سرگرمی کا مرکز عراق کو بنانا تجویز کیا، اور بار بار آزمانے کے بعد کہ عراق کے لوگ بزدل، لالچی اور ناقابل اعتبار ہیں، ان کی امداد کے بھروسے پر حجاز کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ اگر حضرت امام اپنے بہی خواہوں اور ہمدردوں کی رائے کو مان لیتے اور قلب اسلام کو اپنی دعوت کا مرکز بناتے تو حالات کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا، لیکن زبان قلم خاموش ہو جاتی ہے جب ابن اسیر کی اس روایت پر نظر پڑتی ہے۔ حضرت امام جب اپنے دوستوں کی رائے کے خلاف مکہ معظمہ سے روانہ ہو لیے تو ان کے بھائی عبداللہ بن جعفر نے انہیں راستے میں جا لیا اور باصرار واپسی کی درخواست کی۔ حضرت امام نے انہیں بھی ٹالنا چاہا، مگر جب وہ کسی طرح نہ مانے تو آپ نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ نے مجھے ایک کام کر گزرنے کا حکم دیا ہے، میں اس کو ضرور کروں گا خواہ اس کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن جعفر نے پوچھا، وہ کیا کام ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ نہ میں نے کسی کو بتایا ہے اور نہ بتاؤں گا جب تک اپنے رب کے دربار میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ جب یہ بات تھی تو یہاں اسباب ظاہری کی فراہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ اس علمی بحث کو چھیڑنے کی ضرورت ہے کہ خواب حجت شرعی ہے یا نہیں، کہ یہ دنیا عشق و محبت ہے اور اس دنیا کے آئین نرالے ہوتے ہیں۔ بنا کر دند خوش رسم بخاک و خون غلطے دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تین طرح۔ دوستو، واقعہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین کے احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔